نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فإياي فاعبدون حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کا لقب سے ملقب عطا فرمایا اور ایمان اسلام جیسی دولت سے سرفراز عطا فرمایا اور مسلمان ہونے کے ناطے صحت و تندرستی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر اور بالخصوص ہمارے آخری نبی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے عبادات میں لذت کیسے پیدا ہو۔ آئیے سب سے پہلے عبادت کسے کہتے ہیں اس کو جانتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتے اپنی موضوع کی مختصر تفصیل بیان کریں گے۔ عبادات ہر وہ کام، ہر وہ بات کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے
قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کے ادا کی جائے. ہر وہ بات، ہر وہ کام جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کی جائے وہ عبادت ہے. اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک دوسرے سے ملنا، بات چیت کرنا، اپنے اولاد کی تربیت کرنا، اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرنا، اور پھر دوست و احباب رشتہ داروں کے ساتھ بہترین طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ تمام تر چیزیں عبادات میں شامل ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک انسان اپنے بچوں کو ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری دی ہے اور میں اس ذمہ داری کو ادا کروں گی اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے، تو اس نوالا کا اپنے بچے کے منہ میں ڈالنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اب آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت آیت نمبر 50 پر 6 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، کہ آپ میری عبادت کرو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کرے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو، انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد اللہ کی عبادات ہے، ان کی رضا، ان کی جستجو اور ان کو خوش کرنے کا ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن عبادات کے اندر لذت نہیں، مٹھاس نہیں، اور اس کے اندر خوبصورتی نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمارے اوپر بوجھ ہے، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ ہم کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے وقت بھی گزرے ہیں کہ کچھ لوگ ہفتہ یعنی جمعہ سے جمعہ 8 دن یہ نہیں نماز پڑھنے کو، وہ آ کر سوال پوچھتے اور کہتے ہیں کہ عالم صاحب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر دل نہیں لگتا، نماز تو پڑھتے ہیں پتہ نہیں دنیا کے خیالات آ جاتے ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عبادات کے اندر جستجو کیسے پیدا ہو، عبادات کے اندر لذت اور مٹھاس کیسے پیدا ہو. تو ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. ایمان کی پختگی ضروری ہے. ایمان کے اندر اگر کچا ہے، کجی ہے، ایمان اگر مکمل نہیں ہے تو پھر عبادات کے اندر لذت مٹھاس نہیں آئے گی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی عبادات کی جائے صرف دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکساں ہو کر کے. یکساں ہو کر کے مطلب کنارہ کش ہو کر کے، دنیا سے، رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے، اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو کر کے اللہ کی عبادات کرنا ہے. جب ایک انسان ایسا کام کرے گا تو پھر اس کے ایمان کے اندر، ان کی عبادات کے اندر چاشنی پیدا ہوگی، مٹھاس پیدا ہوگا، لذت آئے گی.
جیسا کہ اس واقعہ کو اٹھائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے واپس سفر میں تھے، ایک جھاڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکے، تلوار کو درخت میں لٹکایا، ایک کافر چپ چاپ آتا ہے، تلوار کھینچ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتا محمد اب تم کو کون بچائے گا؟ تو ایمان کی علامت، ایمان کی چاشنی، اللہ کی محبت، ایمان کی پختگی، ایمان کی مضبوطی دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے گڑ گڑایا نہیں، ان کے سامنے رویا نہیں، ان کے سامنے مناجات نہیں کیا، اور نہ ہی کسی بڑے آدمی کا سہارا لیا، کسی پرائم منسٹر کا سہارا لیا، بلکہ کسی کا سہارا لیا نہیں، بلکہ ایمان کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجھے بچانے والا ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ جو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلی، کافر گھبرا گئے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ ڈر گئے، ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، معاف فرما دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ تو ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پختگی ہے کہ ایمان کی جب پختگی آپ کے دل میں آ جائے گی، ایمان جب مضبوط ہو جائے گا تو پھر آپ کی عبادات کے اندر چاشنی آئے گی، آپ کی عبادات کے اندر لذتیں پیدا ہوں گی اور مٹھاس پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو پھر عبادات کے اندر چاشنی نہیں آئے گی۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث کی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر تین چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جب کسی کے اندر یہ تین چیزیں آ جائیں گی تو ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی ان یکون اللہ ورسولہ احب اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، کیسی محبت؟ ممن سوا، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت۔ دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ جب انسان کے اندر اللہ کی محبت، رسول کی محبت ہوگی تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ محترم بزرگوں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، اولاد کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، پراپرٹی کی محبت، دولت کی محبت، پیسہ کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کا دل کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ پکا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی ساری چیزوں سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دراڑ آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیچ میں اگر بچہ آتا ہے، بیوی آتی ہے، پراپرٹی آتا ہے، پیسہ آتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے ایمان کی حلاوت کو پالیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز بتائی گئی وَأَن يَحَبَّ الْمَرْءَ يُحِبُّ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ، کیا فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا تو وہ محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔
دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کہ وہ امیر آدمی ہے، وہ پیسہ والا آدمی ہے، اگر اس سے محبت نہیں کریں گے تو پھر مجبوری کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں وہ کام نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسی محبت لوگوں سے کرتے ہیں تو پھر ایمان مضبوط نہیں ہے. محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک انسان دوسرے انسان سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرے. کیونکہ اور ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے آدمی کو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان اپنے عرش کے سائے تلے جگا دے گا. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو محبت ایک انسان سے جب کرے، کسی مسلمان بھائی سے جب محبت کرے تو اس کے لیے دنیاوی فائدہ، دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ اللہ کے لیے محبت کرے. تیسری چیز بتائی گئی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. کہ انسان ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ایسے ناپسند کرے جیسے ایک انسان اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں آگ میں نہ ڈالا جائے، آگ کے اندر جلایا نہ جائے. تو ویسے ہی ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا بھی ویسے ہی ناپسند کرے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کو ناپسند کرتے ہیں. تب کیا ہوگا؟ حلاوت الایمان، ایمان کی محبت کو پالیں گے. 3 چیز بتائی گئی کہ ایک چیز تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی ساری چیزوں سے ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. دوسرا، جب ہم ایک انسان سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور کفر کی طرف پلٹنا کو کفر سے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ویسے ہی ناپسند کرے جیسے ایک انسان اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے. جب کیا ہوگا؟ ایمان کی حلاوت کو پالیں گے. محترم بزرگوں، اسی طریقے سے دوسری چیز، یہ تو ایمان کے بارے میں ہوا. آئیے دوسری چیز، نوافل کا اہتمام کرنا. نوافل کا اہتمام کرنا. جب آپ نوافل کا اہتمام کریں گے، راتوں کو قیام کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، عبادت کے اندر چاشنی پیدا ہوگی، مٹھاس آئے گا، لذتیں پیدا ہوں گی. محترم بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قدر جو ہے عبادات کیا کرتے تھے، تہجد میں اور تلاوت میں اس قدر مشغول رہا کرتے تھے کہ کھڑ اتنا زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. جس کی اگلی پچھلی گناہ معاف ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم عن الخطا کہا ہو، وہ انسان جس کے کوئی گناہ نہ ہو، وہ راتوں کو اس قدر عبادات کرتا ہے کہ پیر پھول جایا کرتے ہیں، پیروں کے اندر ورم آ جایا کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، جب بھی آپ اتنا زیادہ عبادات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ سبحان اللہ. اب بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس قدر عبادات کرتے تھے کہ راتوں میں جاگ کر کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، پیر پھول جایا کرتے تھے. ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو گناہ کے پتلے ہیں، ہم تو 20 پر 4 گھنٹہ گناہ کرتے ہیں، سوتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، جاگتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، چلتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں.
اب بتائیے کہ ہمیں کس قدر عبادات کرنی چاہیے, ہمیں کس قدر جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. محترم بزرگوں, تو پتہ ہی چلا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو تہجد کا اہتمام کریں گے تو عبادت کے اندر چاشنی آئے گی, عبادت کے اندر چاشنی پیدا ہوگی اور لذت آئے گی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ وجلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, یعنی نماز میں مجھے سکون حاصل ہوتی ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اطمینان قلب ملتا ہے, جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے دل کو سکون ملتا ہے. اور آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے حال کیا ہے, ہمارا حال کیا ہے؟ عام حالات میں تو ہمیں کھجلی نہیں آتی, لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کان کھجلاتا ہے, تو کبھی ناک کھجلاتا ہے, تو کبھی سر کھجلاتا ہے, کبھی تو کپڑا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. مطلب ہماری نماز پوری کی پوری کھجلانے میں اور کپڑے کی سیدھا کرنے میں چلا جاتا ہے. تو بتائیے کہ عبادات میں چاشنی کیسے آئے گی, عبادات کے اندر خوبصورتی کیسے آئے گی, عبادات کے اندر مٹھاس کیسے پیدا ہوگا؟ تو عبادات کیسے کرنا ہے؟ اطمینان و سکون کے ساتھ کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال ارحنا بالصلاۃ, نماز کے بالصلاۃ, یہ نماز کے ذریعے سے مجھے کیا کرو, سکون حاصل کراؤ. تو پتہ ہی چلا کہ نماز پڑھنے سے سکون حاصل ہوتی ہے, اور آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بے چین ہو جاتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں, اقامت کھڑی ہو, اور جب اقامت بول دی جاتی ہے تب ہم دوڑتے دوڑتے آ کر نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں. تو نماز میں تو ہم کھڑے گئے, لیکن ہمارا دماغ راستے میں ہے, ہمارا دماغ ابھی دکان سے نکلا نہیں ہے. اور آدھی نماز ہوئی, ہمارا دماغ پھر دکان میں چلا گیا. ہماری جو سکون, نماز کی جو سکون ہونی چاہیے وہ نماز کے اندر نہیں ملی. اس لیے نماز پڑھنے کے لیے یا فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ اس سے پہلے سنتوں کا اہتمام کیا کرو, اس کے بعد کچھ ذکر اذکار کر لیا کرو. ایسے جب نماز پڑھی جائے گی تو نماز کے اندر لذت پیدا ہوگی, عبادات کے اندر چاشنی پیدا ہوگی اور مٹاس پیدا ہوگا. آئیے مختصر طور پر کئی ایک واقعہ کی طرف, سلف صالحین کی واقعہ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں, مختصر اندر میں سنتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے بزرگ آدمی, محدث آدمی, عبادت گزار آدمی تھے. ان کا کیا حال تھا تہجد کے اہتمام کے بارے میں؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا جاء اللیل فرحت, جب رات آتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, جب رات آتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب رات ہوگی ہم عبادتوں میں لگ جائیں گے, ہم نفل, ہم تہجد کا اہتمام کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے. تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا جاء اللیل فرحت, جب رات ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. وَإِذَا جَاءَ النَّهَارُ حَزَمْتُ, اور جب دن ہو جاتا ہے, جب سورج طلوع ہو جاتی ہے, جب صبح طلوع ہو جاتا ہے تو مجھے غم زدہ یعنی غم لائق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب دن ہو گیا, صبح ہو گئی, اب کیا ہوا, لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا, لوگ ملنے کے لیے آئیں گے, لوگ قرآن اور حدیث کی باتیں پوچھنے کے لیے آئیں گے. اب ہم دنیا کی کاموں میں مشغول ہو جائیں گے, اللہ کی ذکر سے الگ ہو جائیں گے, تہجد سے ہم دور ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے غور کیجیے سلف کا حال کیا تھا کہ جب رات ہوتی تھی وہ خوشی محسوس کرتے تھے, اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ شام ہوتی ہے, ابھی 1 گھنٹہ ہوتا تو کم سے کم اور 4 کسٹمر آ جاتے, ابھی زیادہ تو کپڑا
سل ہو جاتا تو اور 4 روپیہ کما لیتے. لیکن سلف کا حال کیا تھا کہ وہ جب رات ہوتی تھی خوشی محسوس کرتے تھے اس وجہ سے کہ عبادات کر لیں, تہجد کا اہتمام کر لیں, ذکر و اذکار کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں, رات کے اندھیرے میں اپنے آنکھ کی آنکھوں کو بہائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب رات میں جاتے ہیں بستر پر گھنٹہ گھنٹہ موبائل میں لگے رہتے ہیں, رات کے 1 بجے 2 بجے تک موبائل میں, یعنی گناہ کرتے ہوئے سوتے ہیں, اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر موبائل دیکھتے ہیں کہ کس نے کوسا میسج کیا ہے. اور سلف کا حال کیا تھا کہ عبادات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو سلیمان الدارانی وہ بیان کرتے, ان کا حال کیا تھا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل اللیل فی لیلہم الذو من اہل اللہو فی لہوہم ولولا اللیل ما احببت البقاء فی الدنیا. وہ کہتے ہیں کہ رات میں عبادات کرنے سے اس قدر لذت محسوس ہوتی ہے, اس قدر لذت محسوس ہوتی ہے کہ کھیلنے والا اپنے کھیل سے جتنا لذت محسوس کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ رات کی عبادات میں لذت محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا اس نے کہ ایک کھلاڑی کھیل میں جتنا لذت محسوس کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ رات کی عبادات میں لذت محسوس ہوتی ہے, مٹھاس آتا ہے. اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ کتنا بہترین الفاظ, کتنا بہترین بتایا کہ وَلَوْلَا اللَّيْلِ مَا أَحْبَبْتُ الْبَقَاءَ فِي الدُّنْيَا, اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. سبحان اللہ. کیا بتایا اس نے کہ اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ رات نہ ہوتی تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد کا اہتمام نہ کر سکتا. اگر رات نہ ہوتی تو راتوں میں ہم ذکر و اذکار نہ کر سکتا. اگر رات نہ ہوتی تو ہم راتوں میں لوگوں سے بچ کر کے اپنی آنکھوں بہایا نہ کر سکتا. اس لیے اگر رات نہ ہوتی تو ہم دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. سبحان اللہ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صرف دنیا 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 کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ہماری عباداتوں کے اندر لذت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئیں گے, رسول کی طرف پلٹ کر کے آئیں گے, قرآن و حدیث کی طرف پلٹ کر کے آئیں گے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی عبادات میں لذت محسوس ہوگی, مٹھاس پیدا ہوگا, اور آپ اپنی عبادات سے خوش ہوں گے. محترم بزرگوں, اسی طریقے سے قرآن کے اندر تدبر, قرآن کے اندر تدبر ہونی چاہیے, غور و فکر ہونا چاہیے. جب آپ قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے, آپ کے ایمان کے اندر, آپ کے عبادات کے اندر لذت محسوس ہوگا. کیونکہ اس سے پہلی آیت میں نے بتایا تھا کہ تعبدون, کہ میری عبادات کرو, میری عبادات کرو. جو جب اللہ کی عبادات کریں گے, قرآن کے اوپر غور و فکر کریں گے, تو آپ کو دنیا کی ساری چیزوں سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئیں گی, اور قیامت کے بارے, قیامت کا جو ہولناک کیا ہے قرآن کے اندر پڑھیں گے, قبر کے اندر جو عذاب ہونے والا ہے اس کو پڑھیں گے, حشر کے اندر جو حساب و کتاب ہوگا اس کو پڑھیں گے, تو آپ کے ایمان کے اندر, آپ کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا, اور پھر آپ کی عبادات کے اندر لذتیں پیدا ہوں گی. محترم بزرگوں, اسی طریقے سے حضرت احمد بن حرب کا ایک قول نقل کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. حضرت احمد بن حرب یہ امام ہیں, بڑے مفکر ہیں, بڑے محدث ہیں. وہ بیان کرتے ہیں ان کی عبادات کا حال کیا تھا. محترم بزرگوں, آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ عبدت 50 سنہ, میں نے 50 سال اللہ کی عبادات کی. کتنے سال؟ 1 سال, 2 سال, 50 سال عبادات کی. حضرت احمد بن حرب رضی
رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال جو ہے عبادات کی، فما وجدت حلاوت العبادہ، میں نے عبادات میں مٹھاس کو نہیں پایا، میں نے عبادات میں چاشنی لذت نہیں پایا، میں نے کیا کیا میں نے؟ اس کے بعد فرماتا ہے حتی ترکت ثلاث اشیاء، میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا، میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا۔ 50 سال عبادات کیا، عبادات کے اندر چاشنی نہیں آئی، لذت نہیں ملا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑ دیا؟ ترکت رضی الناس، ترکت رضی الناس، میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں گے عبادات کے اندر چاشنی آئے گی۔ کیا فرماتے ہیں وہ کہ ترکت رضی الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق، جب میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ میری زبان سے حق بولنے کی طاقت آ گئی، میں ہمیشہ حق بولنے لگا۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ حق گوئی کریں گے، لیکن جب آپ لوگوں کو خوش کریں گے آپ کی زبان سے جھوٹ نکلے گی، آپ غلط بیانی کریں گے، آپ دھوکہ دیں گے، آپ فریب کریں گے۔ لیکن جب آپ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں گے آپ حق بولنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائیں گی اور آپ حق بولنے پر طاقت اپنے اندر رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الْفَاسِقِينَ، میں نے فاسقوں کو ساتھ چھوڑ دیا، میں نے غلط لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ امام ہے، محدث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فاسق لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حتی وجدت صحبۃ الصالحین، میں نے نیک لوگوں کے ساتھ پا لیا۔ میں نے جب فاسق لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا میں نے صالحین کے ساتھ ہی مجھے مل گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَتَرَكْتُ زِينَةَ الدُّنْيَا، میں نے دنیا کی زینت کو چھوڑ دیا، میں نے دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتا ہے حتی وجدت زینت الآخرہ، مجھے آخرت کی چاشنی، آخرت کی لذت مجھے محسوس ہو گئی۔ محترم بزرگوں، تو پتہ ہی چلا حضرت احمد بن حرب رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال عبادات کی، مجھے عبادات کے اندر وہ لذت نہیں ملی۔ جب میں نے ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیا میری عبادات کے اندر لذت پیدا ہوئی اور میں حق بولنے لگا، میں صحیح لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جو ہے رہنے لگا، اور پھر جو ہے کیا ہوا، مجھے آخرت دنیا کی محبت کو جب چھوڑ دیا، دنیا کی زینت کو جب چھوڑ دیا تو آخرت کی محبت مجھے آ گئی، اور پھر کیا ہوا، عبادت کے اندر چاشنی پیدا ہوئی اور عبادت کے اندر نخار آ گیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ اگر اپنی عبادات کے اندر لذت پیدا کرنا چاہتے ہیں، مٹھاس لانا چاہتے ہیں، عبادات کے اندر عبادات میں ڈوبنا چاہتے ہیں، دنیا سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، لوگوں کو خوش کرنے سے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑنا پڑے گا، اور کیا ہوگا کہ برے لوگوں سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، سنت و نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ جب جا کر کیا ہوگا، عبادات کے اندر چاشنی آئے گی، عبادات کے اندر لذت پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عبادات کے اندر لذت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شرک بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔